يسأل عن المذاهب الأربعة، يقول: هل يلزمني أن أتبع مذهب معين؟ يا أخي، إذا أنك من العلماء فإنك تأخذ بالدليل، تأخذ من المذاهب والاجتهادات الفقهية ما يقوم عليه الدليل. وإذا كنت لا تعرف هذا فأنت عامي، فعليك أن تقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، بأن تسأل أحد العلماء عما أشكل عليك وتعمل بجوابه إذا أجابك. مذهب العامي مذهب من يفتيه. نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس وقت کے سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں شیخ صالح الفوزان. بہت بڑی شخصیت ہیں وہاں کی، اور تمام سعودی عرب بلکہ دنیا بھر میں جو سلفی تحریک ہے سب کے سب ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور سب ان کو بہت بڑی شخصیت خیال کرتے ہیں. تو اب یہ تقلید کے حوالے سے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو عام آدمی ہے اس کے لیے تو تقلید کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے کام کیسے چلے گا. یہ گفتگو ان کی ویڈیو میں نے یہ اس لیے شیئر کی ہے اور یہ گفتگو اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس لیے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہوئی تھی جس میں وہ تقلید کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ تقلید تو یہ ناجائز ہے، نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی اگر ناجائز ہے تو ان کو نہیں پتہ ہے، یہ تو واجب کہہ رہے ہیں. عام آدمی کے لیے تقلید کو یہ واجب قرار دے رہے ہیں، ضروری قرار دے رہے ہیں. تو ان کو نہیں پتہ ہے کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقلید کب کی جاتی ہے، تقلید کیوں کی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں ان سے زیادہ شاید ہی متعصب کوئی جماعت ہو. اتنے زیادہ متعصب یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اتنا زیادہ تعصب کرتے ہیں خاص طور سے علماء احناف سے. تو اس قدر یہ کہنا چاہیے کہ بغض رکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر علماء دیوبند ہے. اب علماء دیوبند نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو حدیث پہ کام کیا، قرآن مجید کا ترجمے اور تفاسیر کی، اور دنیا بھر کے اندر جو علم پھیلایا، تو نہ ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ان چیزوں سے استفادہ کر لیتا ہے، اس کی تعریف کر دیتا ہے، یہ بیان کر دیتا ہے کہ بھئی علماء دیوبند نے فلاں کتاب لکھی ہے، اس سے استفادہ کریں، اس کو دیکھیں، تو اسے اپنے یہاں سے نکال دیتے ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اہل حدیث نہیں رہا ہے، اس کا اہل حدیثوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ تو اخوانی ہو گیا ہے، یہ تو فلاں ہو گیا ہے. اس طرح کی لایانی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور اتنے زیادہ متعصب یہ لوگ ہوتے ہیں کہ شب و روز کا کام بس ان کا یہی رہ گیا ہے کہ علماء دیوبند کو یہ کہا جائے کہ علماء دیوبند تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، جو تو ایسے ہیں. بھائی اس سے باہر نکلیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات جب علماء دیوبند سے ہوئی، ان کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا، تو علماء اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کو پڑھنا چاہیے. تو یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، اس لیے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے اپنے مسلک سے نکال دیا ہے کہ وہ تو اہل حدیث ہی باقی نہیں رہا ہے، اور طرح طرح کی تفسیریں ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ جتنا تعصب، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو جماعت ہے اس کے اندر بہت تعصب پایا جاتا ہے. تو اب یہ تقلید کی جب بات آ رہی ہے، اب یہ دیکھیں شیخ صالح الفوزان جو ہوں گے نا، ان کی جو گفتگو ہے اس کو بھی یہ رد کر دیں گے، یا تو اس طرح کی تعویل کر لیں گے کہ ان کی مراد تقلید سے کچھ اور ہے، یا یہ کہہ دیں گے کہ ان کے اور بھی بیانات ہیں، یا یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو بس اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، اس لیے ہم ان کی نہیں مانیں. ارے بھائی یہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے ہیں، یہ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی عام جو لوگ ہیں ان کو تقلید کرنی چاہیے؟ تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن بس تعصب ہے، بس یہ کہنا ہے کہ تقلید تو شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بس یہ انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت سے سرفراز کرے. سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فتنہ یہی لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ لے لیتے ہیں اور اس کو چھیڑ کر کے کہ اس میں تو علماء دیوبند کی رائے صحیح نہیں ہے، علماء احناف کی رائے صحیح نہیں ہے. ارے بھائی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے بھی کہ جو اختلافی مسئلہ ہے، تو علماء احناف اور جو دیگر ائمہ ہیں ان کے درمیان میں تو سب کو پتہ ہے کہ اختلافی مسائل ہیں. تو ان اختلافی مسائل کی وجہ سے، ان فروعی مسائل کی وجہ سے کیا اب آپ جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ لا کر اس طرح سے ڈسکس کرو گے کہ ہم جو ہے حق پر ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ باطل ہیں؟ کیا آپ اس طرح سے جو ہے گفتگو کریں گے؟ اگر آپ کو گفتگو کرنے کا شوق ہی ہے تو ان حضرات کے خلاف کیا کریں، آپ ویڈیو بنایا کریں شیخ صالح الفوزان کے خلاف.
شیخ ابن عثیمین کے خلاف ویڈیو بنایا کریں جو تقلید کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہاں عوام کو تقلید کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ان لوگوں کو جو ہے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ کہہ رہی کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کیا کرے. ایسے ہی یہ دیکھیں جو شیخ صالح العثیمین جو تھے اور جن کا مقام سعودی علماء کے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑا رہا ہے، بہت بڑی شخصیت رہی ہیں، وہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ التقلید فی الواقع حاصل من عہد صحابہ رضی اللہ عنہم، کہ تقلید تو در حقیقت صحابہ اکرام کے زمانے سے چلی آتی ہے. ولا شک ان من الناس فی عہد الصحابہ والى عہدنا هذا من لا يستطيع الوصول الى الحکم بنفسه لجہلہ وقصورہ، کہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کے دور میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی تھی جو خود حکم شرعی تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اس زمانے سے لے کر اب تک اس طرح کے لوگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتے تھے. ایسے لوگوں کا فریضہ یہی تھا کہ اہل علم سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کریں. ووظیفۃ ھذا ان یسأل اہل العلم وسؤال اہل العلم یستلزم الاخذ بما قالوا وهو التقلید، اور یہی تقلید ہے، اسی کا نام تو تقلید ہے کہ اہل علم سے مسائل معلوم کیے جائیں اور اہل علم جو کچھ بتا رہے ہوں دلائل کی روشنی میں اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، اسی کا تو نام تقلید ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقلید اس کا نام نہیں ہے، تقلید اس کا نام ہے کہ وہاں کوئی دلیل ہی نہ پائی جا رہی ہو، یعنی جو بتانے والے ہیں وہ گویا کہ اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی بات بتا رہے ہیں. بھائی ایسا تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے. جو عالم دین ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں جو مسالک اربع ہیں، ان میں جتنے بھی مسئلے ہیں ان سب کی بنیاد موجود ہے. یا تو قرآن مجید کی آیت بنیاد موجود ہوگی، یا حدیث موجود ہوگی، یا یہ کہ اجماع ہوگا اس کی پس پشت، یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے اس کی پشت پر ہوگا. تو ان جو اصول اربعہ ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ کوئی ظاہر حدیث کو اٹھا لیں گے، کوئی ایک حدیث اٹھا لیں گے اور اس کا جو ظاہر سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ عوام میں بیان کریں گے، اور پھر جو دیگر حضرات ہیں جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کہیں گے کہ ان کے پاس تو حدیث موجود نہیں ہے اور یہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. خود یہ دعوے دار ہوں گے کہ ہم تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. کس قدر حماقت اور بیوقوفوں والی باتیں ہیں سب کی سب. تو دیکھیں ابھی اتنے بڑے آدمی ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین، یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے زمانے سے چلی آتی ہے. تو لگائیے ان کے اوپر فتویٰ، کہیے کہ یہ بھی مشرک تھے اور شرک کیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے آپ یہاں ہمت نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایک لفظ بھی آپ ایسا کہیں گے، کہنے کی جرت کریں گے تو آپ کو آپ کی جو جماعت ہے اسی سے نکال دیا جائے گا. اہل حدیث کہیں گے کہ آپ اہل حدیث نہیں رہے ہیں، آپ دیوبندی بن گئے ہیں یا آپ حنفی بن گئے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کے حوالے سے کی جائیں گی. ایسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. اگر مقلد ہو تو ابن تیمیہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو سلف یعنی ابتدا کی صدیوں کے ائمہ ہی کا مقلد ہونا چاہیے. المقلد یقلد السلف اذ القرون المتقدمہ افضل مما بعدها، اس لیے کہ جو پرانے زمانے ہیں وہ بعد کے زمانے سے افضل ہیں، تو پرانے زمانوں کی اقتداء کی جائے. اچھا یہ حضرات بھی تقلید ہی کرتے ہیں، در حقیقت جتنے بھی غیر مقلدین ہوتے ہیں بس یہ بعد کے حضرات کی تقلید کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی پرانوں کی تقلید کرو، یہ جو ہے نئے کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تقلید تو یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہر مسئلے کے اندر جو ہے ان کو دلیلیں یاد ہوں اور پوری کی پوری بحثیں یاد ہوں. ایک عالم دین بھی آپ کو پوری دنیا میں ایسا نہیں ملے گا غیر مقلدین کا جو یہ دعوے دار ہو کہ اسے ہر مسئلے کا علم ہے، ہر مسئلے کے دلائل کا علم ہے. اس کو ظاہر ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے حضرات انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے سارے حضرات استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بس اسی کا نام تو تقلید ہے اور کس چیز کا نام تقلید ہے. ایسے ہی شیخ عبد الوہاب وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں. تو وہ تو یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ ہم نجبرہم علی تقلید احد الائمہ الاربعہ، کہ ہم جو ہے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کریں. تو یہ جملہ وہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ میں نے جو ہے نقل کی ہیں ساری چیزیں. حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب کا ایک مختصر رسالہ ہے تقلید پر غور کرنے کا سیدھا راستہ. یہ بڑا شاندار رسالہ ہے، اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے. مختصر سا رسالہ ہے لیکن بہت ہی شاندار ہے. اس پر تقلید کیا ہوتی ہے اور تقلید جو ہے
اس کے حوالے سے علماء عرب کی آراء کیا ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے ذکر کر رکھی ہیں. بہت شاندار رسالہ ہے, اس کو جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. میں نے مختصر گفتگو اس لیے کر دی اس لیے کہ آج کل اس طرح کی ویڈیوز غیر مقلد حضرات کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہیں کہ تقلید جو ہے نہیں ہونی چاہیے. تو بھائی عوام جو ہے تو تقلید ہی کریں گے نا. آپ کی عوام بھی تقلید کر رہی ہے, ہماری عوام بھی تقلید کر رہی ہے, سارے حضرات تقلید کر رہے ہیں. اہل علم ان کا کام یہ ہے کہ دلائل وغیرہ کو دیکھیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے. جو عوام ہے وہ تو تقلید ہی کرتی ہے سب کی سب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.